السلام علیکم دوستو، سن کر حیران ہو گئے کہ اسی علاقے میں میاں بیوی آ کر آباد ہو گئے۔ دونوں میں شدید محبت تھی۔ جب وہ ان کے گھر آئے تو یہ دیکھ اور سن کر حیران ہو گئے کہ اسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی جس کا خاوند اسے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا تھا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشی بری زندگی کا راز پوچھا گیا، وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والا ہے، یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ یادگار اور بچے پیدا کرنے والا عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے؟ تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشی بری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دھکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مت سوچے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کے مال متاع سمیت چھوڑ کر کنارہ کشی ہو گئے، اور نہ ہی اہل و عیال اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتیں ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر خاوند ان کے مشکور ہوئے، اور نہ ہی وہ اپنے خاوند سے کوئی خصوصی الطاف اور محبت پا سکے ہیں، بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچی ہے۔ اچھی کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خاوند کے غلط معاملہ کی شکایت کرتی نظر آتی ہے، اور خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دے، اس پرسعادت اور خوش و بری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشکل سے کس طرح نپٹتا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصہ ناک آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دو کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہوں، اور نہ ہی مذاق اور سخریہ پن دکھائی دے رہا ہوں۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بانپ لیا کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، ایسی سے تو ایسا لگے گا تم اسے فرار چاہتا ہوں اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتی تو میں کمرے سے باہر چلا جایا کرتی تھی، کیونکہ ایسے ساری چیخ و پکار اور شور و شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنی روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہوا جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی، اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خاوند نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلق اختیار کر لینا، اور خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاندان کے ساتھ تعلقات
تعلقات کو بگڑنے کے لیے دو روخی تلوار کا مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑو گے تو اس میں تم سے 2 ہفتے تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کے مانند ہو اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بنانا ہے تو ٹھنڈی اور لطف ہوا بناوانا کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کا کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹے کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا 1 گلاس یا پھر گرم چائے کا 1 کپ بنا کر اس کے پاس جاتی ہوں اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی ہوں، لیجیے چائے پیجیے، اور وہ چائے پیتی ہے۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کی متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصہ یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے یا درست رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیاری باتوں پر یقین کر لیتے تھے؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنی خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لو جو مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتے تھے، اور ان باتوں پر یقین نہ کرو جو مجھ سے سکون کی حالت میں کرتی تھی؟ تو مجھ سے کیوں کر منوایا چاہتی تھی کہ میں اسی کی غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لوں؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کہا کہ عزت، اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تو غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلیخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنے عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو تمہارے پیار برے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالی اور تلخ و ترش باتوں کو بلا کر ان کی محبت بری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے باندھا ہوا ہے۔ دوستو، انتہائی خوبصورت ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کا بٹن دبائے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبائے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ خدا